الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ تعالی باریک بین اور باخبر ہے. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32، 33 اور 34. ذکر تو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی. ان کو خطاب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ باہر سے کوئی تمہارے ساتھ آ کے کوئی بات کرے تو ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرے. کہیں ایسا نہ ہو بیمار دل جس کے دل میں روگ ہو، اس میں کوئی لالچ اور طمع آ جائے. اور بات بھلائی کی کرنی ہے ہمیشہ. وقرن فی بیوتکن، اور گھروں میں ٹک کر رہنا ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کے طرح تم نے بن سج کر باہر نہیں پھرنا ہے. یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دے رہا ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہنا ہے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہنا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا.
اب اگلی آیت 33 جو ہے، انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے جو اہل بیت کے لوگ ہیں ان سے گندگی کو بالکل دھو ڈالیں، تمہیں پاک صاف کر دیں، یطہرکم تطہیرا، مکمل طور پہ تمہاری تطہیر کر دے، ہر لحاظ سے کردار کو صاف ستھرا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں ذکر ہوتی ہیں ان کو یاد کرتی رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیات اور پچھلی آیات میں تو ذکر ازواج النبی کا، درمیان میں یہ آیت جو آئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے اللہ چاہتا ہے کہ گندگی کو بالکل پاک اور صاف کر دے۔ اس آیت کا خصوصی طور پہ تفسیر مفسرین جو مرضی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی تفسیر جو صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، امام حسن آئے ان کو چادر میں چھپا لیا، حسین آئے چادر میں چھپا لیا، بیٹی فاطمہ آئی اس کو چھپا لیا، علی آئے تو ان کو چھپا لیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو، جو اہل بیت کے لوگ ہیں ان سے پاک اور صاف۔ اس آیت کو پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے ہیں اہل بیت، حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین، خصوصی طور پہ ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، جو دیگر صحابہ کو نہیں دیا۔ اور یہ کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث۔ یہ چونکہ محرم ہے جس میں بہت بڑا حادثہ مسلمانوں کی تاریخ میں پیش آیا تھا، جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے دنیا سے 50 سال کے بعد اس امت کے لوگوں نے، ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو صرف 50 سال کے بعد ہی پکڑ کے کربلا کے اندر ظالمانہ انداز میں ان کی گردنیں کاٹ دی، تن سے جدا کر دی، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور ان کی لاشوں کے پنجر بنائے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید فرماتے تھے کہ میرے خاندان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن اس امت نے بہت بڑا ظلم نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ۔ بنو امیہ 90 سال حکومت کرتے رہے، ایک ایک اہل بیت کو پکڑ کر کسی کو سولی پہ چڑھا دیا، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کسی کے ساتھ جنگیں شروع کر دی۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، 500 سال حکومت کی انہوں نے، ان ظالموں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو بنو امیہ نے۔ نبی علیہ السلام کے خاندان کے عظیم الشان بڑے بڑے علماء آپ کی نسل کے جو تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، حتیٰ کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاتمۃ المحدثین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسماء الرجال اور حدیث کی زبردست خدمت کی، ان کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، جس میں راویوں کی پرکھ واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ کون سا راوی کس معیار کا تھا، سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ اس تہذیب التہذیب کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دور ایسا بنو امیہ کا آیا تھا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اور وہ علی نام رکھ لیتے تو اس کو ذبح کر دیتے۔ اندازہ لگا، ایک اسی طرح بچے کا پتہ چلا، اس نے علی نام رکھ لیا،
जल्लाद उसको मारने कत्ल करने के लिए आए तो पूछा इसका नाम क्या है। उस बेचारे ने डरते हुए कहा अली नहीं बताया, कहा इसका नाम ओलाई है। तस्वीर के साथ ओलाई जिक्र किया कि इसका नाम, तब उस बेचारे की जान बची। ये कैफियत कर दी थी इन हुक्मरानों ने, इन जालिमों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसीकुम बितक़वल्लाहि वस्सम्इ वत्ताअह, मैं तुमको अल्लाह ताला के खौफ की वसीयत करता हूँ, अल्लाह से डरते रहना। अपने हुक्मरानों की बात गौर से सुनना और उनकी इताअत और फरमाबरदारी करना। वन काना अब्दन हबशियन, चाहे वो काले रंग का गुलाम ही हुक्मरान बन जाए। फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, मेरे बाद जो तुम लोग जिंदा रहोगे, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम मेरे बाद बड़े बड़े इख्तिलाफात देखो। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीयीन अर्राशिदीन, जब इस तरह के इख्तिलाफात देखो तो तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे तरीके को इख्तियार करो और मेरे खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करो। तमस्सकू बिहा, इसको मजबूती से पकड़ लेना है, मेरी सुन्नत और खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत। वाज़ू अलैहा बिन नवाजिस, दांतों के साथ मजबूत पकड़ लेना है। वइय्याकुम व मुहदसातुल उमूर, और मेरे बाद जो नए नए बिदआत पैदा होंगी उनसे बचने की कोशिश करनी है। फ़इन्ना कुल्ला बिदअत मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन दलाल, क्योंकि हर नई चीज़ दीन के अंदर बिदअत है और हर बिदअत गुमराह है। क़ाला शेख अलबानी इस्नादुहु सही, इस हदीस को अल्लामा अलबानी सही करार दिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो निज़ाम हुकूमत अपनी ज़िंदगी में उम्मत को दे के गए, उसकी ताकीद फरमाई कि अलैकुम बिसुन्नत। इस सुन्नत से मुराद मिसवाक करना या दाढ़ी रखना या इस तरह की सुन्नत मुराद बिल्कुल नहीं, क्योंकि सियाक़े कलाम आगे पीछे से जो भी ये बात चल रही है वो वाज़ेह तौर पर ये बता रही है कि वो सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन है, कि जिस पर खुलफ़ा राशिदीन चलते रहे हैं, हुक्मरानी का तर्ज जो उन्होंने इख्तियार किया था उसी तरह के तर्ज हुकूमत को तुमने इख्तियार किया। और उससे हटकर जो भी कोई निज़ाम हुकूमत चलाएगा बनाएगा वही मुहदसातुल उमूर होगा, वो दीन के अंदर नई नई ईजादात होगी, वो बिदातें होंगी और हर बिदत जो है वो गुमराह। तो खुलफ़ा राशिदीन जो निज़ाम खिलाफत राशिदा का चला के गए, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये चारों खुलफ़ा जिनको राशिदीन कहा गया, इन्होंने इस दुनिया के अंदर ईमानदारी से, अल्लाह से डरते हुए, आखिरत को पेश नज़र रखते हुए, खल्क़े खुदा की भलाई के तौर पर डर डर के इस दुनिया में निज़ाम हुकूमत चलाया। लेकिन इसके बाद बनु उमय्या ने खिलाफत राशिदा के खिलाफ बगावत की, खलीफा राशिद हज़रत अली के खिलाफ जंगें की, उनको बुरा भला मेंबरों पर कहते रहे। हज़रत सफ़ीना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के ख़ास खादिम ग़ुलाम हज़रत सफ़ीना, नबी अलैहिस्सलाम के कई ग़ुलाम और खादिम, उनमें से एक सफ़ीना भी। ये बड़े मजबूत और ताकतवर। सफ़ीना इनका नाम नबी अलैहिस्सलाम ने इस बुनियाद पर रख दिया था कि सफ़र पर चलते हुए कई लोग, क्योंकि ये बहुत ताकतवर थे, वो अपना अपना बोझ इसको देते गए कि ये मेरा बोझ ये उठा लो। वो सब का बोझ उठा के चल रहे थे जैसे ऊँट, सारे सब का बोझ उठा के चल। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस उनके नेक अमल को देख के उनका नाम ही सफ़ीना रख दिया कि ये बहरी बेड़ा है, सबका सामान उठा के जा रहा है।
حضرت سفینہ جو غلام نبی علیہ السلام کے تھے ان کو زیادہ معلومات ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے تعلیمات کی بنسبت دیگر صحابہ کے جو کبھی کبھی نبی علیہ السلام کی صحبت میں آتے تھے۔ یہ سفینہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوہ 30 سنہ، نبوت کی بنیاد پر خلافت 30 سال تک رہے گی۔ اب یہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ثم یؤتی اللہ الملک وملک من یشاء، اس کے بعد اللہ پھر جس کو چاہے گا اپنی حکمرانی دے عطا کر دے گا۔ قال سعید قال لی سفینہ، اب وہ 30 سال کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے یہی خادم خاص حضرت سفینہ سعید کو کہتے ہیں امسک علیک ابا بکر سنتین، حضرت ابو بکر کے 2 سال شمار کرو خلافت کے، وعمر 10، حضرت عمر کے 10 سال شمار کرو، وعثمان 12، حضرت عثمان کے 12 سال شمار کرو، وعلی 4، اور حضرت علی کے 4 سال شمار کرو۔ تو یہ سارے چاروں کا جو مدت بنتی ہے وہ پورے 30 سال ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی سچی ہوئی۔ قال سعید قلت لسفینہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ، پھر سعید کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ حضرت سفینہ یہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں۔ قال، اب نبی علیہ السلام کا خادم خاص کرتا ہے کذبت اسحاق بن الزرقاء یعنی مروان، اب حضور کا خادم خاص کہتا ہے کہ ان کی پشت بنو الزرقاء کی جو مروان کی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ یہ بدترین بادشاہوں میں بادشاہ۔ اب یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں، اور علامہ البانی اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اب بنو امیہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ قال الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وکان امیر المومنین علی بن ابی طالب آخر الخلفاء الراشدین المہدیین، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب یہ خلفاء راشدین میں آخری خلیفہ تھے۔ حضرت امام ابن تیمیہ کو چوتھے خلیفہ مانتے ہیں۔ اسی طرح عن ابی ذر انہ قال لیزید بن ابی سفیان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یزید بن ابی سفیان کو حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت اور میرے طریقے کو جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا آدمی ہے۔ وقال شیخ الالبانی رحمہ اللہ وَلَعَلَّ الْمُرَادِ بِالْحَدِيثِ تَغْيِيرُ نِظَامِ اختیار الخلیفہ وَجَعَلَهُ وِرَاثَةً، حضرت البانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد جو نبی علیہ السلام کے نظام کو بدلیں گے، اس سے مراد ہے کہ خلافت کا نظام جو مسلمان اپنی مرضی سے اختیار کرتے تھے اس کو بدل کر یہ موروثی بنا دیں گے حکومت کو، اور باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، وہ نظام چل پڑے۔ قال البانی اسنادہ صحیح، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ حضرت البانی فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ بھی جو بغض اور دلی نفرت رکھے گا خداوند عالم لازمی اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ وقال شیخ زبیر علی ضیفی فضائل صحابہ اسنادہ صحیح، اس حدیث کی بھی سند بالکل صحیح ہے۔ یہ صحیح حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تاریخ کا کوئی حوالہ میں نہیں دے رہا۔ تاریخ کے بارے میں
یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں مورخین نے تاریخ مرتب کی ہے، تو اس تاریخ کے اندر سچ اور جھوٹ بے شمار شامل کیا گیا۔ ہم نے آج تک یہی پڑھا اور سنا تھا کہ محمد بن قاسم یہ سندھ کا ہیرو ہے اور اس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام پہنچا، تاریخوں میں تو یہی لکھا۔ لیکن جب ہم نے اسماء و رجال کی کتابیں جو محدثین نے مرتب کی ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تہذیب و تہذیب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اسلام پھیلانے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ سندھ میں جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے اہل بیت کے لوگ چھپے ہوئے تھے، ان کو مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ اب تاریخ پر ہم کہاں تک اعتبار کریں؟ تاریخ کے اندر انتہا درجہ کا جھوٹ۔ صرف محدثین کو اللہ نے توفیق بخشی کہ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث امت تک پہنچائی، اور اس کے بدلے میں محدثین کو بڑی سزائیں اور بڑے بڑے انتقام ان کو جو تھے زمانے نے پہنچائے۔ عن انس رضی اللہ عنہ استاذن ملک الموت ربہ ان یزور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے ایک بار اپنے رب سے اجازت مانگی کہ نبی علیہ السلام کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فاذن اللہ نے اس کو اجازت دے دی۔ فقال فی یوم ام سلمہ، اس دن نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ کی گھر میں تھے۔ فبینما ہی علی الباب اذ دخل الحسین بن علی، فرشتہ دروازے پر ہی تھا تو امام حسین جو بچے تھے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ فجعل یتوثب علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نبی علیہ السلام بچہ تھا، نبی علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھ کے ناچنے لگا۔ وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلثمہ، نبی علیہ السلام اس کو پکڑ کر سینے سے لگا رہے تھے، ویقبلہ، اس کا منہ چوم رہے تھے۔ فقال لہ الملک تحبہ، فرشتے نے پوچھا جو اجازت لے کے اللہ سے آیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ اس بچے سے محبت رکھتے ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال اما ان امتک ستقتلہ، اس فرشتے نے بتایا کہ آپ کی امت ہی اس کو قتل کرے گی۔ اب یہ خبریں فرشتوں کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو بتائی جا رہی تھی کہ آپ کے اس بچے کو مظلومانہ طور پر شہید کیا جائے۔ نبی علیہ السلام گود میں اس بچے کو لے کر آنسو بہاتے تھے کہ اس بچے کے ساتھ میرے کتنا بڑا ظلم کیا جائے۔ فرشتہ کہتا ہے ان شئت اریدک المکان الذی یقتل فیہ، حضور چاہیں تو میں وہ زمین کی مٹی آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں یہ شہید کیا جائے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ٹھیک۔ فقبض قبضۃ من المکان الذی یقتل فیہ، جہاں حضرت حسین نے شہید ہونا تھا وہاں کی مٹی اس فرشتے نے لا کے دی۔ فاراہ ایاہ، وہ مٹی دکھائی۔ فجاء سہلۃ ترابا احمر، سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ فاخذتہ ام سلمہ فجعلت فی ثوبها، حضرت ام سلمہ کے گھر چونکہ حضور موجود تھے تو اس ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ مٹی پکڑ کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی۔ قال ثابت کنا نقول انہا کربلا، راوی ثابت کہتے ہیں کہ پھر ہم جان گئے تھے کہ وہ کون سی سرزمین ہوگی، ہم کہتے تھے کہ وہ کربلا کی زمین ہوگی جہاں پر یہ بچہ شہید کیا جائے۔ اب یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے، علامہ البانی سلسلہ الاحادیث صحیحہ جلد 100 کے اندر اس کو لائے۔ یہ بھی تاریخ نہیں ہے، صحیح حدیث۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلمہ، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ سے کہا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی جان لینا کہ میرا یہ بیٹا اس دن شہید ہو جائے گا۔
فجعلت ام سلمہ فی قارورہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو شیشی میں سنبھال لیا. ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، پھر روزانہ اس مٹی کو دیکھتی تھی شیشی میں کہ یہ خون تو نہیں بن گئی. اس حدیث کو بھی علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب کے اندر لائے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تھوڑا سا جھکاؤ رکھتے ہیں بنو امیہ کے فیور میں، لیکن اہل بیت کے معاملے میں بھی وہ ذرا لچک نہیں کھاتے. فرماتے ہیں کہ میرا مکالمہ اور محاورہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی. مغل جو بولائی دمشق میں آیا تھا، لما قدموا دمشق فی الفتنۃ الکبیرہ وجرت بینی و بینہ و بین غیرہ مخاطبات سألنی فیما سألنی. اب اس مغل بولائی نے مجھ سے پوچھا ما تقولون فی یزید، ابن تیمیہ تم یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقلت لا نسبہ ولا نحبہ، میں نے جواب دیا کہ نہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں نہ اس سے محبت رکھتے ہیں. فإنہ لم یکن رجلا صالحا فنحبہ، کیونکہ وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا جس سے ہم محبت کریں. وَنَحْنُ لَا نَسُبُّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَيْنِهِ، لیکن کسی مسلمان کا نام لے کر بھی ہم اس کو لعنت نہیں کرتے. وہ کہتا فَلَا تَلْعَنُونَهُ، وہ مغل حکمران کہتا ہے تم اس کو لعنت نہیں کرتے. اما کان ظالما، اما قتل الحسین، وہ ظالم نہیں تھا، اس نے حسین کو قتل نہیں کیا. وقلت له نحن اذا ذکر الظالمون، میں نے جواب دیا کہ ظالموں کا جب ذکر ہوتا ہے، کل حجاج بن یوسف امثالہ، حجاج بن یوسف ان کی طرح کے ظالموں کا جب ذکر ہوتا ہے، نقول کما قال اللہ فی القرآن، تو پھر ہم جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، نام لیے بغیر ہم اسی طرح کہتے ہیں جس طرح اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے اندر ظلم کرنے والے ہیں. اب یمن کے اندر بہت بڑے عالم 300-400 سال پہلے الامام الفقیہ الاصولی المجتہد سہل بن مہدی بن علی المقبلی الیمنی، انہوں نے ایک کتاب لکھی العلم الشامخ فی تفضیل الحق علی الآباء والمشاہیر، کہ حق کو فضیلت دینے کے لیے ہم جھنڈا بلند کریں گے، چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد کے خلاف بات پڑتی ہو یا ہمارے مشائخ اور استادوں کے خلاف بات پڑتی ہو، لیکن ہم نے حق کا جھنڈا بلند کرنا. وہ کتاب بڑی زبردست ہے. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن حجر حیثمی نے اپنی سوائے کے محرقہ کے اندر یہ لکھ دیا کہ لا یزید و لا یزید، یزید کو لعنت کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ حالانکہ اس بات پر امت کا اجماع وَإِن كَانَ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لَعْنُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، جو شخص شراب پیے اس پر لعنت کرنا جائز. وَمَنْ قَتَلَ أَرْحَامَ، جو رشتہ داریوں کو توڑے اس پر لعنت. وَمَنْ حَتَقَ مَدِينَةَ الرَّسُولِ، اور جو نبی علیہ السلام کے حرم مدینہ کی بے حرمتی کرے اس پر لعنت. وَمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ أَوْ رَضِيَ بِقَتْلِهِ، یا جس نے امام حسین کو قتل کیا یا اس کے قتل کا حکم دیا یا ان کے قتل پر راضی ہوا، ان سب پر لعنت ہے. کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے. فِقْهُكُمْ هَذَا، یہ تمہاری فکر. اللہ یحد شارب الخمر المعین، کہ معین شخص کو بھی لعنت نہیں کی جا سکتی. پھر معین شخص جو شرابی ہے اس پر حد بھی نہیں لگ سکتی، اس کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی. والزانی المعین، اسی طرح زانی اور بدکار جو ہے اس کو بھی خاص طور پر نہ لعنت کی جا سکتی نہ اس کو سزا دی جا سکتی. تو یہ تو آپ نے احکام شریعت کو بدل دیا. اور فرماتے ہیں پھر حدیث پیش کر دیتے ہیں لیس المؤمن باللعان، کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہے. لکان فیہ مندوحا للمتقین، لیکن یہ حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بھی ظالم بدکار ہو وہ سارے اس حدیث کے مصداق ہیں، بلکہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ اس حدیث کے مصداق ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں
اما من قتل الحسین او اعان علی قتلہ، جس نے امام حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل میں معاونت کی اور رضی بذالک یا ان کے قتل پر خوش ہوا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس شخص پر خدا کی لعنت، سب فرشتوں کی لعنت، سب انسانوں کی لعنت، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے ظالم سے اللہ تعالیٰ نہ اس کی مالی قربانی قبول کرے گا نہ جانی قربانی قبول کرے گا۔ پھر وہ مغل حکمران نے پوچھا، فما تحبون اہل البیت، اے ابن تیمیہ آپ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے؟ قلت محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ، میں نے کہا ہمارے نزدیک اہل بیت سے محبت رکھنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ یہ ہے نظریہ گزشتہ اسلاف علماء امت کا، لیکن بدبخت اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اہل بیت سے دشمنی کرنا اور حضرت حسین کو کہنا کہ یہ باغی تھا، اس نے وقت کے حکمران کے خلاف خروج کیا تھا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان سے نمٹے گا جو ظالموں کا اس دنیا میں ساتھ دیتے ہیں۔ اب کربلا کا واقعہ، پھر بات وہی آ جاتی ہے جو نبی علیہ السلام نے ابتدا میں وصیت کرتے ہوئے فرمائی تھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اور انہی خلفاء راشدین کا نظام دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے اگر مثال ملتی ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ ظالموں کے خلاف ہر زمانے میں ان کا راستہ روکنے کے لیے اہل حق حضرت حسین کے نقش قدم پر چل کر خلافت راستہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، چاہے کامیابی ملے یا ظاہراً ناکامی ہو۔ اس لیے راستہ وہی کامیابی کا ہے جس کا نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں، وہ ہے خلافت راستہ۔ باقی جو بنو امیہ کی حکمرانیاں، بنو عباس کی حکمرانیاں، اندلس کے بادشاہوں کی حکمرانیاں، ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی حکمرانیاں، ان کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں۔ اب آخر پر چونکہ نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول حین صام رسول اللہ یوم عاشوراء وامر بصیام، نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا جو روزہ رکھا پھر اس کا حکم بھی دیا۔ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، ہم نے عرض کی اللہ کے رسول اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ کرتے ہیں 10 محرم کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، یعنی صرف 10ویں دن کا روزہ رکھنا تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا اگر ایک ہی دن روزہ رکھنے سے یہود اور نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے تو آئندہ سال جب آئے گا سمنا یوم التاسع انشاءاللہ تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو۔ قال فلم یات العام المقبل حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلا سال نہ آ سکا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال اس صحیح حدیث کی بنیاد پر جو صحیح مسلم کی ہے، ہمیں اس محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی یہ تمنا اور حکم تھا۔ 9 کا آج تاریخ ہے، جو لوگ نہیں رکھ سکے تو پھر کل 10ویں اور پرسوں 11ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ کے سنت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت موقدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال
قال الله تعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر صبرنا